السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی۔ یہ گاؤں نہایت خوبصورت اور ہرا بھرا تھا۔ صبح صبح اس گاؤں میں چڑیوں کے چہکنے کی آوازیں آتی تھیں جو کانوں کو نہایت بھلی محسوس ہوتی تھیں۔ اس ہرے بھرے گاؤں میں ہر طرح کے مکانات تھے، کچھ کچے اور کچھ پکے مکانات تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ اس مٹی کی جھونپڑی میں ایک رامو نامی ایک شخص اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رامو نہایت غریب تھا، اسے جو کچھ بھی ملتا وہ ہنسی خوشی کھاتا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ رامو صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر جو پیسے ملتے ان سے اپنے اور اپنے بچوں کا کھانا لاتا تھا۔ ایک صبح رامو مرغے کی آواز سے اٹھی۔ اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ اس بار اس کا ارادہ جنگل سے باہر دریا کے کنارے درخت کاٹنے کا تھا۔ وہ چلتے چلتے دریا کے قریب پہنچ گیا۔ دریا کے ارد گرد بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ ایک بڑے سے درخت کو دیکھ کر رامو بہت خوش ہوا اور من ہی من میں کہنے لگا، ارے واہ بھائی، اتنا بڑا درخت، اس کو کاٹ کے تو بہت ساری لکڑیاں ہو جائیں گی۔ آج تو میں اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے جاؤں گا کھانے کو۔ یہ سوچ کر اس نے جو ہی کلہاڑا چلایا، اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے گر کے دریا میں جا گرا۔ وہ کافی پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کیا کروں گا؟ لکڑیاں کس سے کاٹوں گا؟ میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ ابھی وہ رو ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک پری حاضر ہوئی۔ اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ارے رامو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں جس کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا وہ کلہاڑا دریا میں گر گیا۔ میں صرف اسی سے لکڑیاں کاٹ کر پیسے کماتا تھا۔ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں لکڑیاں کاٹوں گا اور پیسے کماؤں گا۔ اب میں کیا کروں گا؟ یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ پری نے جب یہ سنا تو اس نے بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے یہ بات کر کے کچھ منتر کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کلہاڑا آ گیا۔ میرا کلہاڑا سونے کا نہیں تھا، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، میں یہ نہیں لے سکتا۔ رامو نے سونے کے کلہاڑے کو دیکھ کر منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پری نے پھر کچھ جادو کیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں چاندی کا کلہاڑا آ گیا۔ چاندی کا کلہاڑا دیکھ کر بھی رامو نے منع کر دیا۔ اب تیسری بار جب پری نے جادو کیا تو اس کے ہاتھ میں صحیح والا لکڑی کا کلہاڑا آ گیا۔ رامو اپنا کلہاڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے چلایا، ہاں یہ میرا کلہاڑا ہے، یہی تو میرا کلہاڑا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ رامو کی ایمانداری سے پری نہایت خوش ہوئی اور وہ دونوں کلہاڑے بھی اسے تحفے میں دے دیے۔ رامو، تم نے مجھ سے سچ بولا اور تمہارے اس سچ کی وجہ سے یہ دونوں کلہاڑے بھی میں تمہیں انعام میں دیتی ہوں۔ اب یہ دونوں کلہاڑے تمہارے ہیں، تم جو بھی چاہو اس کے ساتھ کرو۔ رامو وہ دونوں کلہاڑے لے کر بہت خوش ہوا اور وہ دونوں کلہاڑے لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے وہ دونوں کلہاڑے مارکیٹ میں بیچ دیے۔ ان دونوں کو بیچ کر رامو کو کافی پیسے مل گئے۔ وہ پیسے لے کر رامو بہت خوش تھا۔ وہ پیسے لے کر رامو مارکیٹ پہنچ گیا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے آج نئی نئی چیزیں کھانے کو خریدی۔ رامو بہت خوش تھا۔ وہ کھانے کی چیزیں لے کر جنگل سے گزر کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رامو کے 2 بیٹے اور بیوی اس کے ہاتھ میں نئی نئی کھانے کی چیزیں دیکھ کر کافی خوش ہوئے اور آج ان کے گھر میں ان کے دسترخوان پر نئی نئی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سب رامو کی ایمانداری کا نتیجہ تھا جو اسے آج نئی نئی کھانے کی چیزیں ملی۔ اگر رامو جھوٹ بولتا تو اس کا اپنا کلہاڑا بھی چلا جاتا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے بچے بھوک سے مر جاتے۔ لیکن رامو نے سچ بولا اور اس سچ کی وجہ سے اسے جو انعام ملا
اس کی زندگی اس سے کافی سدھر گئی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ سچ بولنا، سچ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو طرح طرح کے انعامات بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔